آل رائٹ، تمہارا کورس آج سٹارٹ ہونے والا ہے، وش یو گڈ لک۔ کرنل بھاٹیا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انہیں اب چلے جانا چاہیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو فار دی کمپلیمنٹ۔ طاہر نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گیا۔ کامنی اس کے تعاقب میں باہر آ گئی تھی۔ وہ طاہر سے خاصی متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کمال کا مارشل آرٹس جانتے ہیں آپ نے؟ میں نے اپنے ملک میں ایک جاپانی انسٹرکٹر سے سیکھا ہے۔ یہ میرا شوق تھا جو بعد میں ضرورت بن گیا۔ یہ احساس ہونے پر کہ اب مجھے اپنے سروائیول کے لیے ایک لمبی جنگ لڑنی ہے، میں نے اس میں مہارت حاصل کی، لیکن کمال حاصل نہیں کیا۔ بس میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ طاہر نے کامنی کی بات کاٹ کر کہا۔ او ونڈرفل! کامنی نے نعرہ تسخین بلند کیا۔ دونوں اپنے کمرے کے نزدیک پہنچ گئے تھے جہاں مشتاق اور سلیم اسی کے منتظر تھے۔ دونوں کے لیے یہاں کے معمول کے مطابق ناشتہ ان کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ان کے کمروں کا انچارج پہلے ایک مؤدب بیرے کے ساتھ آ کر ان کی مرضی معلوم کر کے گیا تھا اور اگلے چند منٹ میں ان کی توقعات سے بڑھ کر شاندار اور بڑے ڈھنگ سے بنایا گیا ناشتہ ان کے لیے پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے جب کامنی اور طاہر آ گئے۔ سلیم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے اب تک یہی دھڑکا لگا تھا کہیں بھاٹیا کو طاہر پر شک نہ ہو گیا ہو، کیونکہ طاہر کو اپنے کمرے میں لے جانا اس کے نزدیک کوئی نیک شگن نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ طاہر اس کی توقعات سے زیادہ ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ اس نے نہ صرف کرنل بھاٹیا کو مطمئن کیا تھا بلکہ کامنی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ کامنی اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اسے احترام دیا۔ بیٹھیں، ہم یہاں برابر ہیں، بس ذرا ڈسپلن کا معاملہ ہے نا، میں ایسے تکلفات کی قائل نہیں ہوں۔ اس نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں سحر زدہ سے بیٹھ گئے کیونکہ ان کی نظریں کامنی اگروال کے یہاں داخل ہونے کے بعد مسلسل اس کا طواف کر رہی تھیں۔ ٹریک سوٹ نے اس کے سارے جسمانی اسرار نمایاں کر دیے تھے اور نہ چاہنے کے باوجود سلیم اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ مشتاق کی بات البتہ اور تھی۔ وہ اپنا ضمیر اور ایمان گروی رکھ کر اس دیش میں یہی کچھ تو لینے آیا تھا۔ ان کے معاملات مختلف تھے۔ آدھے گھنٹے بعد اب دوبارہ پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے جہاں سے آپ کا انسٹرکٹر آپ کو اپنے ساتھ اگلی تربیت کے لیے لے جائے گا، کامنی نے ان کو بتایا۔ آل رائٹ میڈم، طاہر نے جواب دیا۔ میں اب چلتی ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کامنی نے طاہر کی طرف دیکھ کر عجیب سا اشارہ کیا جسے وہ دونوں نوٹ نہیں کر سکے تھے اور مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ واہ استاد، بڑا مارکا مرا ہے، کامنی کے باہر جاتے ہی سلیم نے کہا۔ ارے ایسی تو کوئی بات نہیں، طاہر نے انکساری سے کہا۔ بات تو ہے، یہ معمولی چھوری نہیں، کسی قسمت والے کو ہی لفٹ کرواتی ہے۔ میں تو سالی کو ایک رات حاصل کرنے کے لیے سارے ملک کو آگ لگا دوں، مشتاق نے کہا، اور طاہر کا خون کھول اٹھا۔ اس کے چہرے کی بدلتی کیفیات کو اگلے ہی لمحے سلیم نے نوٹ کر لیا۔ وہ کچھ گڑبڑا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشتاق جو کامنی کے جانے کے بعد سے مسلسل اپنے ملک کے خلاف لاف گزاف بک رہا ہے وہ ضرور کوئی چال ہے۔ بسا اوقات ان لوگوں پر چیک لگا دیا جاتا تھا اور عین ممکن تھا کہ مشتاق کو ان پر نظر رکھنے کے لیے ہی ان کے درمیان چھوڑا گیا ہو۔ سلیم نے جان بوجھ کر بہانے سے اپنی پشت اس طرح مشتاق کی طرف کی تھی کہ وہ طاہر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی سلیم نے طاہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دے کر نارمل رہنے کی تلقین کی۔ شاید طاہر نے بھی فوراً غلطی کا احساس کر لیا تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو چکا تھا۔ اب وہ سلیم کی توقعات کے برعکس بڑی گرم جوشی سے مشتاق کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں مشتاق کو مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی اور دونوں کی امید تھی کہ وہ کامیاب رہے ہیں۔ اچھا یار، اب باتھ روم ہو آؤ، وقت کم ہے، سنا ہے وقت کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے، سلیم نے طاہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا یار، زندگی میں کبھی سالے وقت کو بھی ہم نے اہمیت نہیں دی، اس نے غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ مشتاق دوسرے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ مشتاق کے یہاں سے ہٹنے پر طاہر نے لمبا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ مصیبت ان کے گلے کا ہار یوں ہی نہیں بن گئی۔ مشتاق واقعی ان کا پرانا نمک خور لگتا تھا اور شاید اس کا استعمال یہی تھا کہ اسے بٹواری کیمپ میں آنے والے نئے بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ کر ان کی مکمل چیکنگ کی جائے۔ بھارتی کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، خصوصاً اس کیمپ میں جہاں دہشت گردی کی تعلیم بڑے اعلیٰ اور جدید ترین پیمانے پر دی جاتی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزرتے ہی ان کے کمرے کے ایک کونے میں لگی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ فوراً پریڈ گراؤنڈ میں پہنچے۔ پریڈ گراؤنڈ میں تینوں اکٹھے ہی پہنچے تھے۔ کیپٹن پوسوال ان کا منتظر تھا جس کے ساتھ کامنی اگروال بھی کھڑی تھی۔ یہ کیپٹن پوسوال وہی انسٹرکٹر تھا جس نے صبح طاہر کے ہاتھوں سبکی اٹھائی تھی۔ طاہر کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ اس کا جی چاہتا تھا ابھی اس کے جسم میں ڈیٹونیٹر فٹ کرے اور اسے دھماکے سے اڑا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں کا ڈسپلن ہی ایسا تھا۔
خصوصاً SSB کے اس کیمپ میں آنے والے دہشت گرد بھارتی ایجنسیوں کے نزدیک VIP دہشت گردوں کا درجہ رکھتے تھے۔ پوسوال کا شمال بٹالین کے بدماش اور کرپٹ افسروں میں ہوتا تھا، لیکن وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک بھی تھا۔ اس نے روسی کمانڈوز کے ساتھ تربیت حاصل کی تھی اور ان کا شمار بھارتی فوج کے جانے مانے کمانڈوز میں ہوتا تھا۔ اس نے روسی کمانڈوز کے ساتھ دنیا کے بدترین دہشت گردوں کی تربیت حاصل کی تھی اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنی حصے درندگی کو تسکین دینے کے لیے جانوروں کا خون پی جاتا تھا۔ اس کی ان خصوصیات کی وجہ سے اسے بٹواری کیمپ میں بھیجا گیا تھا۔ وہ یہاں آنے والے گمراہ نوجوانوں کو آستین کا سانپ بنا کر ان کے گھروں کو واپس بھیجتا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ بٹواری کیمپ میں کیپٹن پوسوال کے ساتھ 15 روز کورس کرنے کے بعد کسی بھی ایجنٹ میں انسانیت یا مذہب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ جانوروں کی طرح انسانوں کی چیڑ پھاڑ اس کا شوق تھا۔ اس پر 3 مرتبہ گینگ ریپ ثابت ہو چکا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کے خلاف کورٹ مارشل نہیں لگایا گیا تھا۔ وہ بلا کا شراب نوش اور عورت کے حوالے سے خاصا بدنام تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ ان حرکات پر کبھی سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا علم اور کسی کو ہو نہ ہو، خود کیپٹن پوسوال کو ضرور تھا۔ اسے آرمی کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے متعدد مرتبہ ہمسائے ممالک میں قتل و غارت گری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ہمسائے ممالک کی مقتدر شخصیات کو اپنے آقاؤں کے حکم پر موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کے پاس اس سے متعلق سٹینڈنگ آرڈر موجود تھے کہ اس کی تمام غیر اخلاقی حرکتوں کو آخری حد تک برداشت کیا جائے۔ کامنی اگروال اور پوسوال کی دوستی چند روز پہلے ہی قائم ہوئی تھی، جب دونوں کی ڈیوٹی اتفاق سے نئے بیچ کو تربیت دینے پر لگی تھی۔ ملاقات کے 5ویں ہی روز اس نے کامنی کی طرف معمول کا ہاتھ بڑھایا، جسے بری طرح جھٹک دیا گیا۔ یہ اس کے لیے شدید جھٹکا تھا۔ یہاں ایسا ناممکن تھا کہ کوئی انسٹرکٹر لڑکی سے انکار کرے۔ وہ تلملا کر رہ گیا۔ کامنی جانتی تھی کہ اسے جلد یا بدیر پوسوال کی ہوس کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی ہوں گے۔ یوں بھی اس کی ڈیوٹی اور کیا تھی؟ را نے اسے اپنی اداؤں سے ایجنٹس کا دل لبانے اور وقت آنے پر انہیں اپنی جسمانی ہوس کے جال میں پھنسانے کے لیے ہی تو یہاں بھیجا تھا۔ اسے یہی تربیت تو دی گئی تھی۔ پوسوال اس کا ہم مذہب تھا، جبکہ اس جیسوں کو تو بطور چارہ کسی بھی رنگ و نسل کے آدمی کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس فن میں کمال حاصل کرے۔ جتنا وہ خود کو بہتر ثابت کرتی، اتنا ہی اپنے افسران اعلیٰ کے نزدیک وہ مقبول ٹھہرتی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے خود پر شک ہونے لگتا تھا، کہیں اس کی کایا تو نہیں پلٹ رہی۔ اسے تو اب ان کے نام اور شکلیں بھی یاد نہیں رہی تھی جن لوگوں کے ساتھ اس نے گزشتہ 5 برسوں میں تعلقات پیدا کیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے پوسوال پسند نہیں آیا۔ پوسوال کے جارحانہ انداز نے اس کے اندر اپنے کام کے خلاف پہلی مرتبہ بغاوت پیدا کی۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آپ اور اپنے پیشے پر غصہ آیا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ کوئی وحشیہ ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب تک اس کی نوکری کا جواز اس کے بے پناہ ذہانت اور خدمات تھیں جو وہ ایجنسی کے لیے انجام دے رہی تھی۔ وہ اکثر اپنے ساتھیوں کے متعلق سوچتی کہ کسی بازار میں جسم فروشی کرتے ہوئے وہ اپنی موجودہ تنخواہ سے کہیں زیادہ پیسے کما سکتی تھی۔ کام تو ذرا سے فرق کے ساتھ یہاں بھی وہی تھا۔ ان میں اور پیشہ ور رنڈیوں میں فرق ہی گیا تھا، صرف یہی کہ وہ سرکاری مراد یافتہ رنڈیاں تھیں جنہیں ہر مرتبہ اپنا جسم پیش کرنے پر ایک نئے اعزاز کے ساتھ نوازا جاتا تھا۔ یہ ملکی خدمت کا کون سا انداز تھا؟ یہ کیسی نوکری تھی جو اس سے لی جا رہی تھی؟ کون سی دیش سیوا تھی جو وہ کرنے جا رہی تھی؟ اس نے اب تک متعدد مرتبہ سوچا اور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی، اور کچھ کرنا اس کے اختیار میں تھا بھی نہیں۔ پہلے ہی روز طاہر نئے بیچ کے ساتھ یہاں آیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس کی چھٹی حص نے اسے مشکوک بنا دیا تھا۔ طاہر سے متعلق اس کے دل میں شک نے تبھی جگہ پکڑ لی تھی جب اس نے کامنی اگروال سے پہلی ملاقات پر اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لینے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ ایسا ناممکن تھا۔ جو شخص اپنے وطن کا غدار ہو، جس نے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا ہو، وہ کبھی باکردار نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو وہ لوگ آتے تھے جن کا بس نہیں چلتا تھا کہ نظروں ہی نظروں میں اسے کھا جائیں۔ اسے بطور خاص یہ تربیت دی گئی تھی کہ بڑکیلے اور چست لباس کے ساتھ ان کے درمیان گھوما کرے، اور وقت آنے پر اسے باری باری ان کو خوش کر کے اپنا متی بنانا ہوتا تھا تاکہ جنسی ہوس کے جال میں پھنس کر وہ پھر کبھی اس کے چنگل سے نہ نکل پائیں۔
اسے اپنے زیر کمان گروپ کے ہر تقریب کار کے متعلق روزانہ رپورٹ فائل کرنا ہوتی تھی۔ اس کو معمولی سی نفسیاتی تبدیلی سے متعلق بھی اپنے ماسٹرز کو آگاہی دینی ہوتی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ طاہر کو اپنی رپورٹ میں مشکوک یا غیر معمولی لکھتی، لیکن اس نے نارمل ہی لکھا تھا۔ کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کیوں کا جواب اسے ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ پہلے ہی روز جب دوران تربیت طاہر نے کیپٹن پوسوال کی درگت بنائی تھی تو کسی نادیدہ طاقت نے کامنی اگروال کے کانوں میں چیختے ہوئے کہا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، یہ جوان اپنے آپ کو جو کچھ ظاہر کرتا ہے وہ ہے نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر یہاں اینگری مین کا روپ دھارا ہوا تھا جبکہ وہ کچھ اور تھا۔ وہ ضرور یہاں کسی مشن پر آیا تھا۔ کیا کامنی اگروال اپنے شک کا اظہار کرنل بھاٹیا کے سامنے کر دے؟ لیکن اس بات کا بھی کیا ثبوت تھا کہ کرنل بھاٹیا اس کی بات پر یقین کر لے گا؟ اس روز وہ کتنا متاثر دکھائی دے رہا تھا طاہر سے۔ کامنی اگروال نے آج تک کوئی ایسا ایجنٹ نہیں دیکھا جو کرنل بھاٹیا کے ساتھ پہلے ہی روز ناشتہ کرنے کا اعزاز حاصل کر پایا ہو۔ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس نے فی الوقت خاموشی اختیار کر کے انتظار کرنے کو ہی غنیمت جانا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس کے متعلق غلط اندازہ قائم کر رہی ہو اور اس طرح کوئی نئی مصیبت گلے پڑ جائے۔ کامنی نے اس کے زیادہ نزدیک رہ کر اس کی حرکات و سکنات کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پوسوال نے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ اس گروپ میں 7 نوجوان تھے جن میں سے کسی کا تعلق بھی اس کے ملک سے نہیں تھا۔ بٹواری کیمپ تک پہنچنے والے تقریب کاروں کے متعلق یہ رائے پہلے ہی قائم کر لی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر تقریب کار نے اس سے پہلے ضرور بھارتی انٹیلیجنس کے کسی کیمپ میں دہشت گردی کی ابتدائی تربیت حاصل کر رکھی ہوگی۔ انہیں یہاں دراصل ایڈوانس کورس کے لیے بھیجا جاتا تھا۔